السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ جب بھی آفس سے گھر لوٹتا تھا تو اسے گھر کی فضا عجیب سوگوار سی لگتی تھی، جیسے کوئی نادیدہ سی چیز پنجے گاڑے بیٹھی ہو۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کی کھوج لگاتا، حقیقت خود بخود رومان شاہ کے سامنے آ چکی تھی، اور وہ حقیقت دل دہلا دینے والی تھی۔ پلوشے پلیز میرے لیے ایک کپ چائے بنا کر لانا کمرے میں۔ وہ اپنی ٹائی کی ناٹ ڈھیلی کرتے کمرے میں جانے کیے مڑے، مگر اچانک ٹھٹک گیا۔ اسے لگا شاید اسے وہم ہوا ہے، مگر نہیں۔ وہ چھوٹی سی لڑکی رو رہی تھی، اس کی آنکھوں کی سرخی بتا رہی تھی کہ وہ سارا دن روتی رہی ہے۔ رومان شاہ کے دل کو جیسے دھکا سا لگا تھا۔ پلوشے کیا بات ہے؟ وہ قدم قدم چلتا اس کے پاس آیا۔ تم رو کیوں رہی ہو؟ کسی نے کچھ کہا ہے تم سے؟ مگر وہ زور زور سے نفی میں سر ہلاتی اپنی چھوٹی سرخ ناک رگڑنے لگی۔ ہچکیوں کی وجہ سے حلق سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ وہ چھوٹی سی لڑکی رومان شاہ کے گھر میں بہت عرصے سے کام کر رہی تھی۔ آج پہلی بار اس کی آنکھیں آنسو بہا رہی تھیں، اور رومان شاہ کے دل کو دھچکا سا لگا تھا۔ وہ جو سارا دن کا تھکا ہارا کمرے میں جا کر آرام کرنا چاہتا تھا، ایک دم سے پلوشے کو اس طرح دیکھ کر پریشان ہوا تھا، کیونکہ آج تک اس نے رومان شاہ کے سامنے کسی بھی بات کا رونا نہیں رویا تھا۔ اچانک ایسا کیا ہو گیا تھا کہ وہ یوں روئے جا رہی تھی؟ وجہ پوچھنے پر بھی اس کی زبان سے لفظ ادا نہیں ہو رہے تھے۔ وہ اس کے قریب گیا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا، کہا کہ پلوشے، مجھے بتاؤ گی نہیں تو کیسے معلوم ہوگا کہ آخر کیا مسئلہ ہے، اور میں اسے حل کیسے کروں گا؟ رومان شاہ نے نرمی سے پوچھا تھا، اور اس کی ذرا سی ہمدردی پا کر وہ اور بھی زیادہ ایموشنل ہو گئی تھی۔ اچانک ہی رومان شاہ کا ماتھا ٹھنکا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے اس سے پوچھا کہ تمہارے گھر میں تو سب ٹھیک ہے نا؟ کیا گاؤں سے کسی نے فون کیا ہے تمہیں؟ مجھے بتاؤ پلیز۔ رومان شاہ ایک دم بے چین ہوا، کیونکہ پلوشے نے چند قدم قبل اسے بتایا تھا کہ اس کی اماں کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اسے گاؤں جانا ہے۔ رومان نے اسے اجازت دے بھی دی تھی، مگر پھر اس کا ارادہ خود ہی بدل گیا کہ اب وہ ٹھیک ہیں۔ میں آپ کو اکیلا چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ اور وہ بھی مطمئن ہو چکا تھا، مگر آج وہ جس طرح رو رہی تھی، ضرور ہاں کچھ ہوا ہوگا۔ رومان نے خود سے اندازہ لگایا، مگر پلوشے کی اگلی بات نے تو اس کے رونگٹے کھڑے کر دیے تھے۔ پہلے تو رومان کو یقین نہیں آیا کہ وہ کیا کہہ رہی ہے، مگر جب یقین آ گیا تو ایک دم سے رومان کی آنکھیں جذبات کی حدت سے سرخ پڑنے لگیں۔ رومان شاہ نے بولا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تم ہوش میں تو ہو؟ بھلا ایسا بھی کبھی ہوتا ہے؟ یہ 21ویں صدی ہے پلوشے، کیا تمہارے گھر والے پاگل تو نہیں ہو گئے؟ رومان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ اپنے غصے کا اظہار کیسے کر ڈالے۔ وہ اس چھوٹی سی بچی پر کیسے ظلم و ستم کر سکتے تھے؟ رومان شاہ نے ایک دم سے اسے اپنے ساتھ لگا لیا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھ لیا، کہا کہ رومان کے ہوتے ہوئے تو تمہارے ساتھ کوئی بھی کچھ بھی برا نہیں کر سکتا۔ میں ان پر کیس کر دوں گا، انہیں سخت سزا دلواؤں گا۔ رومان اسے تسلی دے رہا تھا، مگر اس کے آنسو نہیں تھم رہے تھے۔ ایک دم سے وہ رومان سے الگ ہوئی اور اس کے قدموں میں گر گئی۔ کہنے لگی، صاحب جی، وہ لوگ بہت ظالم ہیں، آج تک ان کا کوئی بال بھی باقا نہیں کر سکا۔ وہ مجھے ان روایتوں کی بھیڑ چڑھا کر ہی دم لیں گے۔ شبوں کے ساتھ بھی تو ایسا ہی ہوا تھا، وہ بھی تو میرے ہی جتنی ہے، اس پر تو کسی کو رحم نہ آیا تو مجھ پر کیسے رحم آئے گا؟ مجھے بچا لیں صاحب، ورنہ میں زہر کھا کر مر جاؤں گی۔ مگر وہاں میں کسی صورت بھی نہیں جاؤں گی۔ میں وہاں گئی تو وہ مجھے بلی کا بکرا بنا دیں گے، نہیں چھوڑیں گے۔ وہ ایک دم سے دھاڑیں مار مار کر رونے لگی۔ رومان شاہ نے اسے کندھوں سے پکڑ کر اٹھایا اور کہا کہ پلوشے، ادھر آؤ میری آنکھوں میں ایک وکیل ہوں، آج تک میں کوئی کیس بھی نہیں ہارا، میں تمہارے لیے لڑوں گا۔ ان سب کو
سزا دلواؤں گا۔ جو بھی تمہارے ساتھ کچھ برا کرنے کا سوچے گا، پھر چاہے وہ تمہارے گھر والے ہی کیوں نہ ہوں۔ مجھے حیرت ہے کہ تمام گھر والے پنچایت کے اس فیصلے پر سر کیسے جھکا سکتے ہیں۔ کیا تم ان کی اولاد نہیں ہو؟ کیا انہوں نے تمہیں جنم نہیں دیا؟ وہ اتنا بڑا ظلم تمہارے ساتھ کیسے ہونے دے سکتے ہیں؟ اور پلوشے ایک دم سے بے بسی سے کہنے لگی، صاحب آپ کو کیا معلوم کہ ہم لڑکیوں کی زندگی کس قدر مشکل ہوتی ہے۔ ہم بنا قصور کے ہی سزاوار ٹھہرائی جاتی ہیں۔ ہمارا سب سے بڑا قصور ہی عورت ہونا ہے۔ اگر ہمارے گھر والوں سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اس کی سزا بھی ہمیں ہی بھگتنی پڑتی ہے۔ ہمارے قبیلے میں تو یہ ریت رواج صدیوں سے چلے آ رہے ہیں، آپ بھلا ان کا کیا کچھ بگاڑ لیں گے؟ وہ ایک دم سے جیسے امید چھوڑ کر پھر سے رونے لگی۔ رومان شاہ نے کہا کہ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، تہیہ کرتا ہوں کہ تمہارے ساتھ کوئی بھی کسی قسم کی زیادتی نہیں کرے گا۔ کیا تمہیں رومان شاہ کی بات پر بالکل یقین نہیں کہ میں جو بھی وعدہ کسی سے کرتا ہوں اسے پورا کرتا ہوں؟ وہ ایک دم سے مبہم سا مسکرا دی، کہنے لگی کہ اسی لیے تو آپ سے مدد مانگ رہی ہوں۔ میری زندگی کی ڈور صرف آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ ہی میری آخری امید ہو۔ اور رومان شاہ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا اور کہا کہ میرے جانے کے بعد اگر کوئی بھی گھر میں آئے تو تم نے دروازہ نہیں کھولنا۔ گاؤں سے چاہے تمہارے والد یا والدہ تک آئیں تو ان کے ساتھ کہیں نہیں جاؤ گی۔ مجھ سے وعدہ کرو تم گھر میں ہی رہو گی، تب تک میں کچھ نہ کچھ کروں گا۔ رومان شاہ نے اسے تسلی دی اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ سارا دن مختلف کلائنٹس کے ساتھ بحث کر کر کے رومان کافی زیادہ تھک چکا تھا، مگر پلوشے کا کیس ان سب سے بہت مختلف تھا اور وہ بھی جانتا تھا کہ ان پٹھان قبیلے والوں سے لڑنا اتنا آسان نہیں، مگر وہ پلوشے سے وعدہ کر چکا تھا اور رومان کو ہر حال میں اس وعدے کو نبھانا تھا، کیونکہ پلوشے تب سے ان کے گھر میں موجود تھی جب رومان شاہ کی امی جان حیات تھیں۔ رومان کی ماں کا تعلق بھی اسی گاؤں سے تھا اور نانی کے توسط سے پلوشے ان کے گھر آئی تھی۔ تب وہ 10 سال کی تھی۔ اس کی ماں اسے رومان شاہ کے گھر پر لائی تھی اور امی جان سے کہا تھا کہ آپ لوگوں کے مجھ پر بہت زیادہ احسان ہیں۔ بیگم صاحبہ، میں ان احسانوں کا بدلہ تو نہیں چکا سکتی، مگر میں اپنی بیٹی کو یہاں چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ یہ بہت ہی معصوم بچی ہے، میں نہیں چاہتی کہ یہ اس گاؤں میں رہے، کیونکہ گاؤں والے لوگ بہت ظالم ہیں اور میری پلوشے بہت معصوم ہیں۔ یہ آپ کا سارا گھر سنبھال لے گی، ماشاءاللہ بہت سگڑ ہے، آپ کو کبھی بھی کوئی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اس طرح سے رومان شاہ کی امی جان نے پلوشے کو اپنے ساتھ رکھ لیا، کیونکہ امی جان کو بھی پلوشے سے کوئی خاص لگاؤ تھا۔ مرنے سے پہلے رومان سے وعدہ لے کر گئی تھی کہ تم اس کا بالکل خیال رکھو گے۔ آج امی جان کو فوت ہوئے تقریباً 3 سال ہو گئے تھے۔ رومان کی شادی کے چند ماہ بعد ہی وہ اس دار فانی سے رحلت کر گئی تھی۔ اس کی شادی کے وقت پلوشے 13 سال کی تھی اور آج وہ 16 سال کی خوبصورت اور حسین ترین لڑکی بن چکی تھی۔ شروع میں بہت ہی زیادہ شرارتیں کیا کرتی تھی، مگر وہ تو اب کافی بالکل سنجیدہ بھی ہو گئی تھی۔ رومان کی بیوی مہوش کے ساتھ بھی پکی سہیلیوں کی طرح رہتی تھی۔ انہیں کبھی احساس نہیں ہوا تھا کہ پلوشے کوئی غیر ہے۔ رومان اسے ہمیشہ اپنی چھوٹی بہن سمجھتا تھا، آج اس کی بات نے تو اسے اندر تک ہلا کے رکھ دیا تھا۔ رومان شاہ ہرگز بھی اس کے ساتھ کچھ غلط نہیں ہونے دے گا۔ اچانک ہی رومان کے فون کی گھنٹی بجی۔ وہ جانتا تھا کہ اس وقت مہوش کا فون ہوگا۔ وہ پچھلے چند دنوں سے اپنی بہن ماریا کے گھر میں تھی۔ ماریا کی ڈلیوری قریب تھی، اس لیے اس کا خیال رکھنے کے لیے کسی کا وہاں ہونا بہت ضروری تھا۔ رومان نے فون اپنے کان سے لگایا، وہ اس کی
خیریت دریافت کر رہی تھی کہ آج کا دن آپ لوگوں کا کیسا گزرا، اور وہ اسے نارمل لہجے میں بتا رہا تھا۔ اچانک سے وہ پوچھنے لگی کہ کیا بات ہے رومان، تم مجھے تو بہت ہی پریشان لگ رہے ہو، کیا کچھ ہوا ہے؟ رومان شاہ جانتا تھا کہ وہ اس کے بغیر بتا ہی بوجھ لے گی۔ رومان نے کہا، گھر آؤ گی تو بتاؤں گا۔ کہنے لگی، نہیں، مجھے ابھی بتائیے۔ رومان شاہ نے کہا، کوئی بات نہیں ہے مہوش، میں تو ویسے ہی کہہ رہا تھا، بس تھک گیا ہوں، میں کچھ دیر کے لیے آرام کرنا چاہتا ہوں۔ مگر اسے شاید اس بات کی تسلی نہیں ہوئی تھی، پھر بھی اس نے کریدنے کی کوشش نہیں کی اور فون بند کر دیا۔ رومان پہلے خود اس مسئلے کو ہینڈل کرنا چاہتا تھا کیونکہ مہوش بہت جذباتی تھی۔ یہ مسئلہ جذبات سے حل کرنے والا نہیں تھا۔ صبح کے وقت وہ پلوشے کو مزید ہدایت دے کر گیا کہ پلیز دروازہ بند رکھنا اور کسی کو گھسنے مت دینا میرے آنے تک۔ آج عدالت میں میرے بہت اہم کیس کی سماعت ہے، اس کے بعد میں تمہارے مسئلے کے بارے میں کچھ سوچوں گا۔ وہ اسے تسلی دلا کر آفس چلا گیا، مگر نہیں جانتا تھا کہ پیچھے سے کیا بھونچال آنے والا ہے۔ آج رومان شاہ کے کیس کا فیصلہ آنے والا تھا، اس لیے سارا دن وہ عدالت کے اندر مصروف رہا، اور جب گھر لوٹا تو پلوشے گھر پر بالکل بھی موجود نہیں تھی۔ رومان شاہ کا غصہ اور صدمے سے برا حال تھا۔ مہوش بھی نہیں تھی، ورنہ شاید وہ اسے کبھی نہ جانے دیتی۔ اس نے مہوش کو نہ بتا کر بہت بڑی بھول کر دی تھی۔ اپنے محلے والے سلیم صاحب سے رومان کو معلوم ہوا تھا کہ پلوشے کو زبردستی یہ لوگ لے گئے ہیں، اور اس کا خون کھولنے لگا۔ بس نہیں چل رہا تھا کہ ان سب کے پرخچے اڑا دے۔ رومان شاہ نے مہوش کو فون کر کے گھر بلوا لیا۔ اس نے جب یہ سنا تو بالکل سکتے میں رہ گئی۔ کہنے لگی، رومان، اتنا کچھ ہو گیا اور آپ نے مجھے بتایا تک نہیں۔ رومان شاہ نے کہا، پہلے میں خود اس مسئلے کو ہینڈل کرنا چاہتا تھا، اس لیے تمہیں ڈسٹرب نہیں کیا۔ کہنے لگی، جب آپ کو پتا تھا کہ وہ اسے لینے آئیں گے تو آپ اسے میرے پاس چھوڑ جاتے۔ اب وہ وہاں چلی گئی ہے تو کبھی واپس نہیں آئے گی۔ رومان شاہ نے کہا، تم پریشان مت ہو، میں بھی گاؤں جا رہا ہوں، اپنے ساتھ پولیس بھی لے کر جا رہا ہوں، اور ان کے اریسٹ وارنٹ بھی، وہ آخر معصوم سی بچی پر کیسے ظلم کر سکتے ہیں۔ اس نے مہوش کو تو تسلی دے دی تھی، مگر اپنے دل میں بار بار آنے والے وسوسوں سے کافی پریشان تھا، کیونکہ وہ بھی جانتا تھا کہ گاؤں کا جاگیردارانہ نظام کس قدر مضبوط ہے۔ مگر رومان شاہ کو تسلی تھی کہ وہ پولیس کو ساتھ لے جائے گا تو معاملہ کافی حد تک سلجھ جائے گا، اور یہی اس کی سب سے بڑی بھول تھی، کیونکہ پلوشے ایک ایسی دلدل میں دھنس گئی تھی جس سے اس کا نکلنا بہت مشکل تھا۔ پلوشے کے بھائی نے وڈیروں کے نوکر کی لڑکی کے ساتھ زیادتی کی تھی، اور اس زیادتی کا بدلہ وہ پلوشے کے بھائی کی بجائے پلوشے سے لینے والے تھے۔ اس گاؤں کے جاگیردار کے اس نوکر کے ساتھ نکاح کی صورت میں جس کی بیٹی کے ساتھ زیادتی کی گئی تھی۔ پلوشے کے مطابق اس جاگیردار کے نوکر کی عمر 60 سال سے اوپر تھی۔ اس کی پہلی بیوی مر چکی تھی، اور اسے کوئی بھی اپنی لڑکی دینے کو تیار نہ تھا، کیونکہ اس کے کندھوں کے قریب ایک بہت بڑا ابھار تھا جس کی وجہ سے وہ سیدھا چل پھر بھی نہیں سکتا تھا۔ اسی نے جاگیردار سے اپنے لیے انصاف مانگا تھا کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ زیادتی کا بدلہ ان کی لڑکی کے ساتھ نکاح کر کے لینا چاہتا ہوں، کیونکہ میں کوئی بے غیرت نہیں ہوں جو کسی کی لڑکی کے ساتھ زیادتی کرتا پھروں گا۔ مگر ہر کوئی جانتا تھا کہ پلوشے کے ساتھ نکاح کی صورت میں اس کی تو لاٹری نکل آئے گی۔ پلوشے کی عمر اس وقت صرف 16 سال کی تھی، اور وہ 60 سال سے بھی اوپر تھا۔ رومان شاہ نے جب سے یہ بات سنی تھی اس کا خون کھول رہا تھا۔ اوپر سے گاؤں کے وڈیروں نے رومان کی لائی گئی پولیس سے پہلے ہی اپنے علاقے کی پولیس بلوائی تھی، جو کہ ان کے ٹٹو تھے اور انہی کی زبان بولتے تھے۔ انسپیکٹر شرجیل نے رومان کو پیچھے ہی رکنے کا کہا تھا اور خود آگے جا کر
معاملہ سلجھانے کی کوشش کی تھی۔ وہ بے چینی سے گاڑی کے پاس کھڑا انتظار کر رہا تھا کہ انسپیکٹر شرجیل برے منہ کے ساتھ اس کے پاس آیا اور کہا کہ اس علاقے کی پولیس یہ معاملہ خود ہی ہینڈل کرے گی، وہ کسی دوسرے علاقے کی پولیس کو اس میں انوالو نہیں کر رہے، اور نہ ہی ہمارا انوالو ہونا بنتا ہے، کیونکہ یہ وڈیرے لوگ ہیں اور جاگیردار، ان سے پنگا لینا بہت ہی مشکل ہے۔ قانون بھی ان کا اپنا ہے اور عدالت بھی، اور فیصلہ وہ سنا چکے ہیں کہ اس لڑکی کا کل دین محمد کے ساتھ نکاح ہے، تم بھی اس معاملے سے دور رہو تو اچھا ہے۔ اور رومان انسپیکٹر کی بات منہ کھولے سن رہا تھا، اس کا غصے سے بہت برا حال تھا۔ اس نے کہا میں خود جا کر ان سے بات کرتا ہوں، مگر انسپیکٹر نے رومان کو منع کر دیا، کہا کہ اصولی طور پر تمہارا پلوشے سے کسی قسم کا کوئی رشتہ نہیں ہے، اس لیے تمہارا جانا تو بالکل بیکار ہے، کیونکہ لڑکی کے گھر والے بھی اس بات پر راضی ہو چکے ہیں، ورنہ دوسری صورت میں ان کا بیٹا مارا جائے گا یا اسے سزا سنا دی جائے گی۔ اس لیے میرا مشورہ ہے کہ فی الحال تم میرے ساتھ واپس چلو، اس مسئلے کا کوئی دوسرا حل سوچتے ہیں۔ رومان شاہ واپس آنا نہیں چاہتا تھا، مگر مجبوراً اسے واپس آنا پڑ رہا تھا۔ گھر آیا تو مہوش بے چینی سے انتظار کر رہی تھی، چھوڑتے ساتھ ہی پوچھنے لگی کہ پلوشے کہاں ہے، تم اسے ساتھ کیوں نہیں لائے؟ اور رومان اس کی آنکھوں میں خالی خالی سا دیکھنے لگا، کہا کہ ہمارا اس کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے۔ وہ اور ایک دم سے رومان کو لاجواب ہو کر دیکھنے لگی، کہنے لگی کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیا تم اس کی شادی بڈھے سے کرنے دو گے؟ اس نے کہا کہ میرا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ کہنے لگی تم وکیل ہو؟ رومان نے کہا میں وکیل ضرور ہوں، مگر میں کوئی جج نہیں ہوں، اور گاؤں کی پنچایت نے یہ فیصلہ سنا دیا ہے، اس کے گھر والے بھی اب کچھ نہیں کر سکتے، اس لیے ہم تو بالکل بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ نڈھال سے صوفے پر ڈھہ گیا، دل تھا کہ جیسے کوئی خنجر سے چیر رہا ہو، تکلیف حد سے سوا تھی۔ رومان نے جو وعدہ پلوشے سے کیا تھا وہ وفا ہوتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ انسپیکٹر شرجیل نے صرف ایک صورت بتائی تھی جس کے بعد پلوشا کو وہ وہاں سے نکال سکتے تھے، اور جب اس نے وہ شرط رومان کو بتائی تو وہ ایک دم سے بالکل چپ ہو گیا، کیونکہ رومان شاہ وہ شرط پوری نہیں کر سکتا تھا۔ بھلا وہ ایسا کیسے کر سکتا تھا؟ یہ تو ناممکن تھا۔ پلوشے نے رومان سے جو امید باندھی تھی اس کی ڈور شاید کچے دھاگے سے بندھی تھی، جو اب ٹوٹتی معلوم ہو رہی تھی۔ مہوش رومان شاہ کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گئی، وہ اس سے زیادہ پریشان لگ رہی تھی، کیونکہ اس کا پلوشے کے ساتھ بہت گہرا تعلق تھا۔ کہنے لگی کیا کوئی بھی صورتحال نہیں ہے جس سے ہم پلوشے کو واپس لا سکتے ہیں؟ اور رومان پہلے اسے غور و فکر سے دیکھتا رہا، پھر کہا کہ بس ایک ہی صورت ہے اسے واپس لانے کی، اور وہ ایک دم سے حیرت کے جھٹکے کے ساتھ اٹھی۔ کہنے لگی کہ پھر ابھی تک بیٹھے کیوں ہو؟ کچھ بھی کر کے ان سے اس کو واپس لاؤ۔ وہ بھی اس کے ساتھ جا کر کھڑا ہو گیا، اسے دونوں کندھوں سے تھام کر اتنے اپنے قریب کیا، اور جب اسے وہی صورت بتائی جو شرجیل نے رومان کو بتائی تھی تو وہ ایک دم سے جیسے صوفے پر ڈھہسی گئی، اور رومان جانتا تھا کہ وہ بھی کسی صورت بھی اس بات پر راضی نہیں ہوگی، اس لیے رومان بھی اس کے ساتھ بیٹھ گیا اور اپنا سر ہاتھوں میں تھام لیا۔ اچانک اس نے رومان شاہ کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھا اور کہنے لگی کہ یہ کام اتنا بھی مشکل نہیں ہے جتنا تم سوچ رہے ہو۔ اور رومان نے ایک جھٹکے سے اسے دیکھا، جیسے اس کے منہ سے یہ بات سن کر رومان یقین نہ آیا ہو۔ اس نے کہا تم ایسا کیسے کہہ سکتی ہو؟ میں ایسا کیسے کر سکتا ہوں؟ کہنے لگی اس وقت پلوشے کی آزادی اور زندگی سے زیادہ کچھ بھی اہم نہیں، اور جب میں تمہیں اس بات کی اجازت دیتی ہوں تو تمہیں کیا اعتراض ہے؟ رومان نے کہا کہ کیا واقعی تمہیں اعتراض نہیں، یا تم آنے والے وقت میں اس چیز سے ہرٹ نہیں ہوگی؟ کیونکہ دنیا کی کوئی بھی بیوی شوہر کو خود سے اس بات کی اجازت نہیں دیتی۔ وہ اور مسکرا دی اور کہا کہ میرے لیے
پلوشے کی زندگی اس بات سے زیادہ اہم ہے، اور رومان شاہ واقعی اس کی بات سن کر بالکل لاجواب ہو گیا تھا۔ اگلے روز رومان پلوشے کے نکاح سے پہلے پہلے اپنے چند دوستوں اور پولیس اہلکاروں کے ہمراہ پلوشے کے گھر پہنچ گیا تھا۔ اس کے گھر والے حیرانی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ پلوشے کی ماں کا رو رو کر برا حال تھا۔ وہ رومان شاہ کو دیکھتے ساتھ ہی اس کے قریب بھاگی آئی اور ہاتھ جوڑ کر منتیں کرنے لگی کہ میری بیٹی کو بچا لو، یہ لوگ میری کوئی بات نہیں سن رہے۔ رومان نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ اب پلوشے کو اس علاقے کا کوئی بھی قانون میرے ساتھ جانے سے روک نہیں سکتا۔ رومان نے یہ بات اتنے وثوق سے کہی تھی کہ پلوشے کا باپ اور بھائی بھی متوجہ ہوئے۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی سوال کرتے، رومان نے ایک کاغذ فضا میں لہرایا اور کہا کہ پلوشے میری بیوی ہے اور میں اس کا شوہر ہوں۔ قانونی طور پر کوئی بھی مجھے اپنی بیوی کو لے جانے سے ہرگز روک نہیں سکتا۔ اور سب کے چہرے اس قدر لٹے کی مانند سفید پڑ گئے جیسے ان کے جسم سے خون بالکل نچڑ چکا ہو۔ وہ مزید وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا، اسی لیے اپنے ساتھ موجود پولیس اہلکاروں کو اشارہ کیا۔ لیڈی پولیس انسپیکٹر کمرے میں گئی اور پلوشہ کو جلدی سے باہر نکال کر لے آئی۔ وہ بھی حواس باختہ سی تھی اور رو رو کر اس کی آنکھیں سوج چکی تھیں۔ رومان نے اسے آنکھ سے اشارہ کیا۔ اچانک پلوشے کا بھائی اس پر جھپٹا، مگر پولیس کے اہلکاروں نے اسے پرے دھکیلا۔ گھر میں چونکہ اس وقت پلوشے کے گھر والوں کے علاوہ کوئی نہیں تھا، اس لیے وہ جلد از جلد یہاں سے نکلنا چاہتے تھے۔ وہ لوگ اس قدر حواس باختہ ہو چکے تھے کہ رومان کے ہاتھ میں موجود اس کاغذ کی کوئی تفصیل نہ پوچھی، اور وہ یہی تو چاہتا تھا۔ سب کچھ آنن فانن ہوا اور وہ پلوشے کو گاڑی میں لے کر وہاں سے نکل پڑے۔ وہ لوگ رومان لوگوں کے پیچھے بھاگے، مگر وہ وہاں سے بہت دور جا چکے تھے۔ رومان کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے صرف پلوشے کی زندگی بچانے کے لیے اتنا بڑا جھوٹ بولا تھا کہ وہ میری بیوی ہے، اور انہیں نقلی نکاح نامہ دکھایا تھا کیونکہ رومان شاہ ایک وکیل تھا اور اس کے لیے یہ سب کرنا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ لوگ اس سے ثبوت مانگتے، کیونکہ رومان شاہ کو یقین تھا وہ لوگ ان کے پیچھے ضرور آئیں گے، اس سے پہلے کہ وہ رومان شاہ پلوشے سے سچ مچ کا نکاح کر چکا ہوگا، گھر میں لانے کے بعد مہوش پلوشے کے گلے لگ کر رو رہی تھی، اور پلوشہ تو ابھی تک بالکل سکتے کی حالت میں تھی کہ یہ سب کچھ ہوا کیسے۔ مگر اب رومان شاہ ایک مشکل مرحلے میں داخل ہو چکا تھا، کیونکہ اسے اس جھوٹے نامہ کے سچا ثابت کرنا تھا، اور پھر سب کچھ بہت جلدی ہوا۔ وہ نکاح خان کو پہلے ہی بلا چکے تھے، اور اس طرح سے رومان شاہ کا پلوشے کے ساتھ نکاح ہو گیا اور وہ اس کی بیوی بن گئی۔ اسے رومان ہمیشہ اپنی چھوٹی بہن سمجھتا تھا۔ اسے اپنی بیوی کے روپ میں تسلیم کرنا اس کے لیے بہت ہی زیادہ مشکل تھا، مگر مہوش نے رومان کی اس مشکل کو آسان کیا تھا، کیونکہ اسے بھی پلوشہ کی زندگی بچانے کی فکر تھی، اور پلوشے کو جیسے کہ یقین ہی اس بات کا نہیں آ رہا تھا۔ وہ بار بار مہوش کو دیکھ رہی تھی، اس سے پوچھ رہی تھی کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، اور مہوش اسے تسلی دے رہی تھی کہ یہ صرف ایک کاغذی رشتہ ہوگا تاکہ تمہاری اس وڈیرے کے ملازم کے ساتھ شادی کو بالکل روکا جا سکے۔ جب حالات کچھ بہتر ہوں گے تو تمہارے لیے میں اچھا سا لڑکا تلاش کر کے تمہارا رشتہ اس کے ساتھ طے کر دوں گی۔ اور یہی مہوش کی بھی پلاننگ تھی، جس سے پلوشہ مطمئن ہو گئی۔ اب دنیا کی کوئی بھی طاقت یا ان لوگوں کا کوئی بھی قانون یا جرگہ پلوشے کو رومان سے چھین نہیں سکتا تھا، اور ایسا ہی ہوا۔ جب وہ پنچایت کے لوگ لے کر ان کے گھر پر پہنچے تو پولیس پہلے سے ہی وہاں موجود تھی۔ رومان شاہ نے انہیں دھمکی دی تھی کہ اگر انہوں نے کسی طرح کی سچویشن کریٹ کرنے کی کوشش کی تو وہ ان سب کو جیل کے اندر بھجوا دے گا اور ان پر ایسے ایسے کیس ڈالے گا
کہ وہ کبھی بھی باہر نہیں آئیں گے، اس لیے وہ ڈر کر بھاگ چکے تھے اور پلوشیں پھر سے سکون سے اس گھر میں رہنے لگی تھی۔ مگر وہ تو پہلے سے بھی زیادہ بدل گئی تھی، اس میں میچیورٹی آ گئی تھی اور وہ بہت سنجیدہ سی لگنے لگی تھی۔ پہلے والی شرارتیں اور باتونی پن جیسے غائب ہو چکا تھا، اور وہ رومان شاہ کو کیا بتاتی کہ نکاح کے اس 3 لفظی تعلق نے اسے کیسے سر تا پیر تک بدل کر رکھ دیا تھا۔ اب وہ وجیحہ اور شاندار انسان اس کا شوہر تھا، مگر قسمت ایسی کہ اس پر دسترس نہیں پا سکتی تھی، وہ بس دور سے ہی اسے دیکھتی تھی۔ اسے تو اس بات پر بھی یقین نہ آتا تھا کہ وہ مرد اس کا شوہر بھی ہو سکتا ہے۔ وہ بہت عرصے سے ان کے گھر میں رہتی تھی، رومان شاہ اس کا سرپرست تھا۔ اپنی ماں کے مرنے کے بعد ایسا نہیں تھا کہ پلوشے کے دل میں کوئی چور تھا رومان شاہ کو لے کر، بلکہ اس کی تو عمر ہی یہ سب سوچنے والی نہ تھی۔ ہاں البتہ وہ مہوش کی قسمت پر ضرور رشک کرتی تھی، جسے رومان جیسا شوہر ملا تھا، اور اب جب کہ وہ اس سے نکاح کر چکا تھا تو پلوشے کا دل خود بخود ہی اس میں اٹکنے سا لگا تھا۔ جب بھی وہ آفس سے واپس آتا تو وہ اسے نظر بھر کر دیکھ لیتی اور تسکین پاتی۔ اپنی کیفیت اس کے لیے ناقابل بیان تھی، ساری رات کروٹیں بدل دی رہتی۔ وہ چلا جاتا تو اس کے کپڑوں کو یا ان چیزوں کو چھو کر محسوس کرتی جن پر روحان شاہ کا ہاتھ بھی پڑا ہو۔ اپنے احساسات جہاں پر اسے تکلیف دے رہے تھے، وہیں اس کے لیے راحت بخش بھی تھے۔ وہ بس کھوئی کھوئی سی رہتی اور بکا وجہ مسکرانے لگتی۔ رومان شاہ بھی اکثر نوٹ کرتا تھا کہ جیسے وہ اسے بہت دیر تک دیکھتی رہتی ہے، اور جیسے ہی رومان پلٹ کر اس کی طرف دیکھتا تو وہ ایک دم سے اپنی نظریں جھکا لیتی تھی۔ رومان کا رویہ اس کے ساتھ پہلے جیسا ہی تھا، کیونکہ اس کا ساتھ صرف کاغذی رشتہ تھا جو بہت جلد ختم ہونے والا تھا، کیونکہ مہوش زور و شور سے اس کے لیے کوئی اچھا سا بر تلاش کرنے میں لگی رہتی تھی۔ یہ کام رومان نے اس پر چھوڑ دیا تھا، مگر اسے کہا تھا کہ فی الحال جب تک پلوشیں 20 سال سے اوپر کی نہیں ہو جاتی اس کی شادی کرنا مناسب نہیں ہے، اور مہوش نے بھی خاموشی سے جیسے اختیار کر لی تھی۔ اور اسی وقت میں پلوشے کا دل رومان شاہ کے لیے پوری آب و تاب سے دھڑکنے لگا تھا۔ جیسے جیسے وہ بڑی ہو رہی تھی اس کے جذبات اس کے اندر اودھم مچائے رکھتے تھے، مگر وہ ان کا اظہار کر کے مہوش کو دھوکہ نہیں دے سکتی تھی۔ وہ شرمسار تھی مہوش سے، کیونکہ اگر وہی اس وقت رومان شاہ کو پلوشے کی نکاح کی اجازت نہ دیتی تو آج پلوشے کی زندگی شاید موت سے بھی بدتر ہوتی۔ وہ اس 60 سالہ بوڑھے کا عتاب سہ رہی ہوتی، اور جب اسے اس سب کا احساس ہوتا تو اپنی ہی محبت پر شرمسار ہونے لگتی۔ مگر یہ دل کہاں کسی کی تعویل مانتا ہے، یہ تو بس اپنی ہی منمانی کرتا ہے، اور اس کے دل میں اب صرف رومان شاہ بسنے لگا تھا۔ وقت یوں ہی گزرتا رہا اور اللہ نے مہوش اور رومان شاہ کو ایک بیٹی سے نوازا۔ شادی کے 5ویں سال انہیں بیٹی سے نوازا گیا تھا۔ ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، یوں لگا جیسے زندگی مکمل ہو چکی ہے۔ رومان شاہ جب بھی آفس سے گھر واپس آتا تو پلوشا اسے اپنی گود میں بٹھا کر کھلا رہی ہوتی۔ مہوش سے زیادہ وہ رومان کی بیٹی نور کا بہت خیال رکھتی تھی، اور اس نے محسوس کیا تھا کہ اب وہ پہلے سے بڑھ کر رومان کا بھی خیال رکھنے لگی ہے۔ اس کی چھوٹی چھوٹی چیزوں اور ضرورتوں کا بہت خیال رکھتی تھی، کیونکہ مہوش بچی کی پیدائش کے بعد کافی نقاہت محسوس کرتی تھی۔ وہ ان تینوں کا ہی خیال رکھتی تھی، اور رومان کو اس چھوٹی سی لڑکی پر کافی ساری حیرت ہوتی تھی کہ وہ یہ سب کچھ کیسے مینج کر لیتی ہے۔ رومان اکثر ہی اس سے پوچھتا تھا کہ تم کوئی مشین تو نہیں ہو، اور وہ ان کی اس بات پر مسکرا دیتی۔ کہنے لگی کہ نہیں، میرے اندر بھی دل ہے جو دھڑکنے لگا ہے، اور وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ بات کرتی تو رومان نظریں جھکا جاتا۔ نہ جانے کیوں
کبھی کبھی پلوشے کی باتیں اسے بے چین کر دیتی تھی، حالانکہ اس نے کبھی بھی ان کے درمیان کے رشتے کو ڈسکس نہیں کیا تھا، مگر رومان کو یوں لگتا تھا جیسے وہ اس سے بہت کچھ کہنا چاہتی ہے۔ ایک دن پلوشے کی اماں ان کے گھر آئی، رومان شاہ کے ماتھے پر پیار کیا اور اس کا شکریہ ادا کیا کہ اس نے ان کی بیٹی کی جان بچائی اور اسے اپنا نام دیا۔ وہ کہنے لگی، جس بیٹی کو آپ جیسا شوہر مل جائے اسے اور کیا چاہیے؟ نہ جانے میں نے زندگی میں کون سی نیکی کی تھی جس کا بدلہ مجھے آپ کی صورت میں ملا ہے۔ اور رومان ان کی بات سن کر حیران ہوا تھا، کیونکہ ان کے درمیان تو میاں بیوی کا کوئی تعلق نہیں تھا، پھر وہ ایسی باتیں کیوں کر رہی تھی؟ اس سے پہلے کہ رومان کوئی بھی وضاحت کرتا، پلوشے بھاگی چلی آئی اور آ کر اپنی ماں سے کہنے لگی کہ رومان صاحب کا وقت بہت قیمتی ہے، آپ کیوں ان کا سر کھائے جا رہی ہیں؟ اور رومان شاہ نے اس کی بات کو سن کر اس کے سر پر ہلکی سی چپت رسید کی تھی، کہا کہ مہمانوں سے اس طرح سے باتیں ہرگز نہیں کیا کرتے، یہ مہمان بن کر ہمارے گھر آئی ہیں۔ اور پلوشا شرمندہ سی ہو گئی۔ رومان نے انہیں آج رات یہیں ٹھہرنے کو کہا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ مہوش نور کے ساتھ سو چکی تھی، مگر رومان شاہ کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ شاید پلوشے کی ماں کو یہ غلط فہمی تھی کہ وہ پلوشے کو بیوی جیسا حق دیتا ہو، اور رومان نے پہلی بار اس رشتے کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا۔ یہ سچ تھا کہ وہ بہت جلد اس رشتے کو ختم کر کے اس کی شادی کہیں اور کرنا چاہتا تھا، اور رومان کے دل میں پلوشے کے لیے کوئی بھی جذبہ نہیں تھا، کیونکہ اس نے کبھی اس کو اس حوالے سے سوچا ہی نہیں تھا۔ وہ اتنی چھوٹی بچی تھی، مگر نہ جانے کیوں رومان کا دل اسے دیکھ کر اداس ہو جاتا تھا۔ جب بھی وہ اس بارے میں سوچتا تھا کہ پلوشے ہمیشہ کے لیے کسی اور کے ساتھ بیاہ کر اس گھر سے چلی جائے گی، کیونکہ جو بھی تھا رومان شاہ پلوشے کا عادی ہو چکا تھا۔ وہ اس کی ہر چیز کا اتنے اچھے سے خیال رکھتی تھی کہ اتنا خیال مہوش بھی نہیں رکھ پاتی تھی۔ رومان نے ایک دم سے اپنی سوچوں کو جھٹکا اور خود کو ڈانٹا، بھلا یہ میں کیا سوچ رہا ہوں؟ چاہے پلوشے کے لیے کتنی خاص کیوں نہ ہو، میں اسے بیوی کا رتبہ کبھی نہیں دے سکتا، کیونکہ رومان مہوش سے بہت پیار کرتا تھا اور پلوشے کے لیے اس کے دل میں کوئی اس طرح کے جذبات نہیں تھے۔ رات کے 10 بجے کے قریب رومان شاہ کمرے سے باہر نکلا، کیونکہ اسے شدید پیاس لگی تھی، اور جیسے ہی وہ کچن کی طرف بڑھنے لگا، پلوشے کے کمرے سے ہلکی ہلکی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی وہاں کھڑا ہو کر سننے لگا، اور جو باتیں رومان کو سنائی دیں وہ اس کے لیے ناقابل یقین تھیں۔ پلوشے کی ماں اسے کہہ رہی تھی کہ تمہیں رومان سے اپنا حق لینا چاہیے، کب تم اس گھر کی ملازموں کی طرح رہو گی اور ان کی خدمتیں کرتی رہو گی؟ یہ سچ ہے کہ اس نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے، مگر وہ تم سے شادی کر کے یوں تم سے کسی صورت غافل نہیں ہو سکتا، یا تو پھر شادی ہی نہ کرتا۔ میں جانتی ہوں کہ تم رومان شاہ کو پسند کرتی ہو، تمہاری آنکھوں میں نے اس کے لیے کافی محبت دیکھی ہے، مگر تم اس سے اظہار کیوں نہیں کرتی اور اپنی جگہ بنانے کی کوشش کیوں نہیں کرتی؟ دوسری بیوی سے اس کی ایک بیٹی بھی پیدا ہو چکی ہے، تمہیں بھی اس بارے میں اب کافی حد تک سوچنا چاہیے۔ اور پلوشا بار بار انہیں خاموش رہنے کا کہہ رہی تھی، جیسے وہ بہت زیادہ بے چینی محسوس کر رہی تھی۔ کہنے لگی کہ ماں، وہ بہت اونچے لوگ ہیں، ہم تو ان کی پیروں کی خاک کے برابر ہیں، بھلا کہاں مہوش بیگم صاحبہ اور کہاں میں، میرا تو ان کے ساتھ کوئی مقابلہ ہی نہیں، اور ویسے بھی انہوں نے میری زندگی بچا کر اتنا بڑا احسان کیا ہے کہ میں ان سے کبھی بھی کسی چیز کی طلب نہیں کروں گی، بس خاموشی سے ہمیشہ ان کی خدمت کرتی رہوں گی۔ جس پر پلوشا کی ماں کہنے لگی کہ پھر میں رومان شاہ سے بات کرتی ہوں کہ وہ تمہیں طلاق دے دے، تاکہ تمہاری شادی کسی اور سے کر دی جائے، کیونکہ تمہاری شادی کی عمر تو ہو چکی ہے۔ میری زندگی کا اب کچھ بھی بھروسہ نہیں، میں تمہیں اس منجدار میں نہیں دیکھ سکتی میری بیٹی۔
اس کی ماں اسے دیکھ کر رونے لگی اور پلوشا بھی شاید خاموشی سے اپنے آنسو بہا رہی تھی، اور باہر کھڑا رومان شاہ جیسے اندر تک ہل گیا تھا۔ تو کیا پلوشا اس کے لیے جذبات رکھتی ہے؟ وہ چھپ چھپ کر اسے دیکھنا جسے وہ اگنور کرتا آیا تھا، دراصل وہ محبت تھی جو وہ رومان سے کر بیٹھی ہے۔ ایک دم سے رومان نے اپنا سر پکڑ لیا اور واپس کمرے میں چلا گیا۔ رومان شاہ کی بے چینی پہلے سے زیادہ بڑھ چکی تھی۔ جلد از جلد پلوشا کے لیے کوئی فیصلہ لینا پڑے گا۔ اس نے سوچا کہ مہوش سے بات کرتا ہوں کہ وہ پلوشا کے لیے کوئی اچھا سا بر تلاش کرے تاکہ میں اس فرض سے سبق دوش ہو سکوں۔ رومان نے پلوشے کو کبھی بھی ملازمہ نہیں سمجھا تھا، وہ اس کے لیے بہت خاص تھی، اس کے دل میں اس کے لیے بہت خاص جگہ تھی، مگر وہ تو رومان کو کچھ اور ہی بنا بیٹھی تھی۔ اسے جلد از جلد اس صورتحال سے نکلنا تھا۔ اس کی بے چینی پہلے سے بڑھ چکی تھی۔ اگلے ہی روز رومان شاہ نے مہوش سے کہہ دیا کہ پلوشے کے لیے کوئی اچھا سا لڑکا تلاش کرے، اور وہ بالکل حیران ہوئی۔ کہنے لگی کہ پہلے تو آپ کہہ رہے تھے کہ جب تک وہ 20 سال کی نہیں ہو جاتی اس کی شادی ہم کسی صورت بھی نہیں کریں گے۔ رومان نے کہا کہ وہ 18 سال سے بھی اوپر کی ہو چکی ہے اور اس کی ماں بھی چاہتی ہیں کہ ہم اس کی شادی کر دیں۔ رومان نے مہوش سے اپنی نظریں چراتے ہوئے کہا اور واپس آفس چلا گیا، مگر اس کے دل کا بوجھ پہلے سے بھی بڑھ چکا تھا۔ مہوش کو تو کہہ دیا تھا مگر اب پچھتا رہا تھا۔ اسے اپنے رویے کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ اگر رومان پلوشے کو اپنی بیوی کی حیثیت سے اپنی زندگی میں شامل کرتا تو اس کی زندگی بہت پیچیدہ ہو جاتی۔ مہوش تو اس بات کو کبھی بھی قبول نہیں کرے گی، اور رومان ایک بیٹی کا باپ تھا، اس کی ایک فیملی تھی اور وہ اپنی زندگی میں بہت خوش بھی تھا، مگر نہ جانے کیوں پلوشے کے جانے کا خیال رومان کو بے چین کیے ہوئے تھا۔ چند ہی دنوں بعد مہوش نے رومان کو خوشخبری سنا دی، جسے سن کر میں نہ جانے کیوں بالکل افسردہ ہو گیا۔ کہنے لگی کہ ماریا کا دیور ہے جو کہ دبئی کے اندر جاب کرتا ہے، وہ بہت ہی اچھا لڑکا ہے۔ جب میں نے پلوشا کو اس کی یہ تصویر دکھائی تو اس نے فوراً سے پہلے اسے پسند کر لیا، اور وہ بہت جلد پلوشا کے لیے آ رہے ہیں۔ رومان نے بھی یہ سن کر خوشی کا اظہار کیا کہ یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ جب وہ کمرے میں جانے لگا تو وہ کہنے لگی کہ اب پلوشا کو اس کاغذی رشتے سے بھی آزاد کرنے کا وقت ہو گیا ہے، کیونکہ اب ہمیں اس کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اور رومان مہوش کی بیوی سن کر جیسے اندر سے خالی ہو گیا تھا۔ اس نے کہا ہاں کیوں نہیں، میں کل ہی پلوشا سے پیپرز پر سائن کروا لیتا ہوں، یہ صرف ایک کاغذی رشتہ ہے، اس لیے اسے توڑنا اتنا پیچیدہ نہیں۔ مہوش کو یہ کہہ کر رومان کمرے میں چلا گیا، اور اس کا دل یوں تھا جیسے بہت ہی زیادہ زخمی ہو چکا ہو۔ اسے خود سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ۔ پلوشا اس وقت کچن میں کھڑی تھی، شاید ان کی باتیں سن چکی تھی۔ رومان کے پیچھے مہوش بھی آ گئی، کہنے لگی کہ ماریا کی کال آئی ہے اور وہ اسے بلا رہی ہیں، اسے شاید کوئی ارجنٹ کام ہے، ویسے بھی وہ وہاں بیٹھ کر تسلی سے بات کر سکے گی۔ رومان شاہ نے مہوش سے کہا کہ ہاں کیوں نہیں، تم چلی جاؤ۔ وہ نور کو لے کر چلی گئی، اور رومان بالکنی میں کھڑا سگریٹ پر سگریٹ پیے جا رہا تھا۔ جب وہ بہت زیادہ بے چین رہتا تھا تو سگریٹ پر سگریٹ ہی پیتا تھا۔ اچانک ہی رومان شاہ کو اپنے پیچھے کسی کی آہٹ سنائی دی۔ اس نے چونک کر پلٹ کر دیکھا تو پلوشا سر جھکائے کھڑی تھی۔ رومان نے کہا پلوشے کیا بات ہے، ادھر آؤ۔ اس نے اسے پیار سے اپنے پاس بلایا۔ اس نے اپنا چہرہ اٹھایا تو وہ آنسوؤں سے تر تھا، اور رومان ایک دم سے بالکل ساکت رہ گیا۔ اس نے کہا تم رو کیوں رہی ہو، کیا تمہیں کسی نے کچھ کہا ہے؟ کہنے لگی آپ مجھ سے اپنی جان چھڑوانا چاہتے ہو نا، اور چاہتے ہیں کہ میں جلد از جلد آپ کے گھر سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلی جاؤں۔ کیا میں نے آپ کو تکلیف دی ہے؟ کیا میرا وجود آپ کو کھٹکنے لگا ہے؟ میں نے تو کبھی آپ کو تنگ نہیں کیا،
اور رومان اسے حیرانی سے دیکھنے لگا۔ اس نے کہا، پلوشے، تمہارا بھی حق ہے زندگی پر، تم کب تک ہمیں سنبھالو گی؟ اب تمہیں اپنے گھر بسانے کی فکر کرنی چاہیے، تمہارا بھی حق ہے زندگی کی خوشیوں پر۔ اور نریز بہت اچھا لڑکا ہے، وہ تمہیں خوش رکھے گا اور دبئی بھی لے کر جائے گا۔ تمہیں بڑا شوق تھا نا جہازوں میں بیٹھ کر سفر کرنے کا، تو وہ تمہارا خواب بھی پورا ہونے والا ہے۔ رومان شاہ نے اسے چھیڑنے والے انداز میں کہا، حالانکہ وہ بھی اندر سے بہت ہی افسردگی کو محسوس کر رہی تھی۔ ایک دم سے اس نے رومان شاہ کا ہاتھ تھام لیا اور ٹھیک اپنے دل کے مقام پر رکھا۔ وہ جتنا بھی حیران ہوتا اتنا ہی کم تھا۔ کہنے لگی کہ یہاں کچھ محسوس ہو رہا ہے آپ کو، یہاں پر ایک دل موجود ہے جو دھڑکتا بھی ہے اور ٹوٹ بھی جاتا ہے، اور آج یہ بری طرح سے ٹوٹ گیا ہے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ٹوٹا ہوا دل کسی بھی طرح کی خوشی کو جذب کر لیتا ہے؟ میں جانتی ہوں کہ آپ نے میرے بارے میں کبھی ایسا ویسا نہیں سوچا، مگر جب سے میں نے آپ سے نکاح کیا ہے مجھے آپ سے محبت ہو چکی ہے۔ میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ صبح اٹھ کر آپ کو دیکھتی ہوں تو میرا دن اچھا گزر جاتا ہے۔ رات سونے سے پہلے آپ کا چہرہ دیکھ کر سوتی ہوں تو مجھے سکون کی نیند آتی ہے۔ میں نے کبھی بھی اپنی زندگی میں آپ کو نفی کر کے نہیں دیکھا، کیونکہ میری زندگی میں کچھ بھی نہیں بچتا۔ میں نے آپ سے کبھی اپنا حق بھی نہیں مانگا اور نہ ہی میں کبھی مانگوں گی۔ بس صرف ایک التجا ہے کہ آپ مجھے خود سے دور مت کریں۔ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں میں آپ کو اپنی تاحیات زندگی میں کبھی بھی تنگ نہیں کروں گی۔ پلیز رومان، میں مر جاؤں گی، مجھے اپنی زندگی سے آپ بے دخل نہ کریں۔ یہ کہہ کر وہ ہچکیوں سے رونے لگی اور روتے روتے فرش پر بیٹھ گئی، اور رومان بالکل بے دم سا کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے امید نہیں تھی کہ پلوشا یوں اپنی محبت کا اظہار اس کے ساتھ کرے گی۔ رومان نے اسے دونوں کندھوں سے پکڑ کر اٹھایا اور کہا کہ پلوشا، میری آنکھوں میں دیکھو، تم ابھی صرف 18 سال کی ہو۔ تم جانتی ہو کہ میری ایک بیوی ہے اور میری ایک بیٹی ہے، اور میں اپنی زندگی میں خوش بھی ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہاری بھی ایسی ہی فیملی بنے جس میں کوئی بٹوارا نہ ہو، وہ شوہر صرف تمہارا ہو، صرف تم پر ہی اپنی محبتیں لٹائے، کیونکہ تمہارا حق ہے محبتوں پر۔ تم میرے لیے بہت خاص ہو پلوشے، مگر میں نے کبھی تمہیں اس نظر سے نہیں دیکھا، اور نہ ہی اس بات کی اجازت دوں گا کہ تم ساری زندگی میرے نام پر بیٹھی رہو۔ میں تم سے کل پیپرز سائن کرواؤں گا اور پھر جلد از جلد تمہاری شادی بھی کرواؤں گا، اور مجھ سے وعدہ کرو تم نے جو آج مجھ سے بات کی ہے اب کبھی خود سے بھی نہیں کرو گی۔ میں جانتا ہوں یہ محبت نہیں بلکہ یہ احسان مندی ہے جس کی وجہ سے تم مجھ سے بالکل متاثر ہو چکی ہو، مگر جب نریز تمہاری زندگی میں آئے گا تو سب کچھ اچھا ہو جائے گا۔ اب جاؤ اور جا کر سو جاؤ اور بھول جاؤ کہ تم نے مجھ سے کوئی بھی بات کی ہے۔ یہ کہہ کر رومان شاہ نے اپنا منہ دوسری طرف پھیر لیا اور وہ وہاں سے چلی گئی۔ شاید اس کی ذات کا وہ کچھ حصہ اپنے ساتھ لے کر بھی چلی گئی تھی، اور شاید اسے اس حصے کے بغیر ہی اب جینا ہوگا، کیونکہ رومان شاہ پلوشے کو بیوی کا حق کبھی نہیں دے سکتا تھا۔ وہ بہت چھوٹی بچی تھی اور اس سے جذباتی طور پر وابستہ ہو چکی تھی، مگر وہ جانتا تھا کہ وہ جلد اس سے موو آن کر جائے گی۔ اس عمر میں جذبات ویسے بھی منہ زور ہو جاتے ہیں، اور اکثر ہی کسی غلط انسان سے ہم لوگ محبت کر بیٹھتے ہیں، مگر جب اسے اپنی زندگی میں صحیح انسان ملے گا تو وہ اپنی ساری کی ساری محبتیں اس کے سپرد کر دے گی۔ رومان اداسی سے سوچنے لگا اور سگریٹ کا دھواں اس کی آنکھوں میں چبھ کر انہیں نم کر گیا تھا۔ اگلے روز رومان نے پیپر اس کے سامنے رکھے اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ پلوشے، تمہیں ان پیپرز پر سائن کر کے ہمیشہ کے لیے اپنے دل کو اس قید سے نکالنا ہے جس میں یہ مبتلا ہو چکا ہے، کیونکہ یہ قید بہت بری ہے۔ اپنے دل کو آزاد کر دو تاکہ یہ تمہاری زندگی میں آنے والے شخص کے لیے
اپنی کھڑکیاں کھول دے۔ وہ کچھ لمحے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتی رہی، کہنے لگی کہ میں ان پر سائن کر دیتی ہوں اور شاید آپ کی یہ بات مان بھی لوں، مگر بس ایک بات کا جواب چاہیے مجھے، کیا آپ نے کبھی بھی ایک لمحے کے لیے بھی میرے بارے میں ایسا نہیں سوچا جیسا ایک مرد ایک عورت کے بارے میں سوچتا ہے؟ اس کے سوال پر وہ کچھ لمحے بالکل چپ اسے دیکھتا رہا۔ رومان کا دل اندر اتنی زور سے دھڑکا تھا جیسے سینہ پھلانگ کر باہر آ جائے گا۔ اس ایک سوال کا جواب رومان کی زندگی کو بہت پیچیدہ بنا سکتا تھا اور شاید پلوشے کی بھی، اس لیے وہ اس کمزور لمحے کی قید میں نہیں آنا چاہتا تھا۔ رومان نے کہا کہ نہیں، کبھی بھی نہیں، میں نے کبھی بھی ایک لمحے کے لیے بھی تمہیں نہیں سوچا، اب تسلی ہو گئی نا؟ یہ کہتے ساتھ ہی اس نے اس کاغذ پر اپنی انگلی سے دستک دی اور اس کا ارتکاز ٹوٹا، ساتھ ہی ایک آنسو بھی ٹوٹ کر اس کی آنکھ سے گرا تھا، جو اس کاغذ پر نہیں بلکہ رومان شاہ کے دل پر گرا تھا، مگر اسے خود کو مضبوط ظاہر کرنا تھا۔ اس نے چپ چاپ پیپر پر سائن کر لیے اور یہ رشتہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ٹوٹ گیا جو شاید کبھی بنا ہی نہیں تھا۔ رومان نے وہ کاغذ اٹھا کر اپنی جیب میں ڈال لیا، وہ وہاں سے چلا گیا، البتہ اس کا دل جیسے خالی ہو چکا تھا، ایک بوجھ سا تھا جو سرکنے کا نام تک نہیں لے رہا تھا۔ اب شاید اسے اس بوجھ کے ساتھ ہی جینا تھا۔ اس کے بعد رومان شاہ نے پلوشا کو اپنے سامنے آتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، وہ اس کے آفس سے آنے سے پہلے ہی اپنے کمرے میں چلی جاتی تھی، اور سامنا تو وہ بھی اس کا نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ ان کے درمیان کچھ بھی تو نہیں تھا۔ کچھ ماہ بعد نوریز کے ساتھ پلوشے کا سادگی کے ساتھ نکاح ہو گیا اور وہ ہمیشہ کے لیے اس گھر سے رخصت ہو کر چلی گئی، بغیر رومان شاہ سے کوئی بھی گلا شکوہ کیے جاتے ہوئے۔ رومان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا مگر اس کی آنکھیں بالکل خاموش تھیں، ایک آنسو بھی نہیں نکلا تھا، اور پھر وہ چلی گئی، اسے بہت ساری کیفیات کے درمیان چھوڑ کر۔ مہوش بھی بہت خوش تھی اور رومان اسے دیکھ کر خوش ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو بہت زیادہ مصروف کر لیا تھا تاکہ پلوشے کا خیال بھی اس کے دل کی کھڑکی پر دستک نہ دے اور اسے بے چین نہ کرے، ورنہ رومان کی زندگی بہت ڈسٹرب ہو جاتی۔ وہ ایک بیٹی کا باپ تھا اور ایک بیوی کا شوہر تھا، اور وہ جانتا تھا کہ کسی کی بھی زندگی پرفیکٹ نہیں ہوتی، انسانوں کو بہت سارے اندرونی خلاؤں اور کمیوں کے ساتھ زندگی گزارنا پڑتی ہے۔ رومان شاہ مہوش کے منہ سے کبھی کبھی سنتا تھا کہ پلوشے بہت خوش ہے نوریز کے ساتھ، کیونکہ نوریز بہت ہی زیادہ محبت کرنے والا اور خیال رکھنے والا شوہر ثابت ہوا ہے۔ اسے بالکل پلوشے جیسی ہی بیوی چاہیے تھی، اور وہ کئی لمحے میں مہوش کا چہرہ خاموشی سے دیکھتا رہتا اور پھر مسکرا دیتا، کیونکہ رومان بھی تو یہی چاہتا تھا کہ وہ خوش رہے، مگر مہوش کبھی نہیں جان پائی تھی کہ رومان شاہ اندر کیا بھید کیا ہے، اور جان تو شاید وہ بھی نہیں پایا تھا کیونکہ پلوشے جاتے جاتے اس کے وجود کا آدھا حصہ اپنے ساتھ لے کر گئی تھی، اور وہ اس کا دل تھا، اور رومان شاہ کو اس آدھے ادھورے وجود کے ساتھ ہی اپنی زندگی کو مکمل کرنا تھا۔